اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں احادیث جو آئی ہیں یہ ابھی الگ تو نہیں کی کہیں؟ کچھ نکالی ہے لیکن ابھی میں کچھ کر رہا تھا۔ اچھا، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اس باب کی دوسری حدیث جو ہے، حدثنا ابو نعیم حدثنا ابن عیینہ عن الزہری وحدثنی محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینۃ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن
تقع خلال بیوتکم کوقع القطر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ہے، جو قرآنی الفاظ اللہ کی کلام کی صورت میں جو ہے وہ آپ کو دی گئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق تھی، اور قرآن کے مطابق جو تفصیلات جو ہیں وہ آپ نے پیش کی ہیں وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ صحیح تشریح ہے. عام طور پر جو دیندار لوگ ہیں، اور خاص طور پر وہ دیندار جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جو سلف خیر القرون کے جو ہیں وہ نمائندہ ہیں، ہم ان کی تشریح کو جو ہے وہ مانتے ہیں، اور بعد میں جو تشریحات ہوئی ہیں ہم ان کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. ایک آپ کو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسانوں کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں، اس وقت دنیا کی صورتحال جو ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے. جو خیر القرون کے اندر دنیا کی صورتحال تھی، اور چونکہ مسلمانوں کو سلف کی تفسیر کے نام سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ پیش آتی ہیں جو عام انسانوں کا معمول نہیں ہے، وہ جو ہے وہ خاص انسانوں کا معمول ہے. امام بخاری کا جو دور ہے یہ بھی خیر القرون کا آخر سمجھ لیں. تو امام بخاری کے بعد خاص طور پر جو ابن جریر طبری ہیں اور ابن کثیر، یہ دونوں جو ہیں یہ سلفی تفاسیر لکھنے والے ہیں، اور انہوں نے ایسی باتیں جو تھیں وہ ذکر کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر آج کوئی رہنمائی ملتی ہے تو ان کی باتوں سے ملتی ہے، اس لیے کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ انسان ہیں. اب اگر کوئی ایسی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ کسی بہت موٹی جو ہے وہ لوہے کی، جس میں تانبا پگھلا کر جو ہے وہ ڈالا گیا ہو، اس کے سوراخوں میں بھی کوئی ایسی بات پیش کریں جو ہے وہ انسانوں کے معمولات میں شامل نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ کوئی کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، یہ دو بہت بڑی قومیں ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ اگر ہم صحیح حدیث کو دیکھیں تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہیں کہا گیا کہ 1000 میں سے ایک جو ہے وہ جنت کے لیے نکالیں اور 999 جو ہے وہ جہنم کے لیے نکالیں. تو پھر جب صحابہ پریشان ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں باور کروایا کہ یہ 999 جو تم سوچ رہے ہو کہ ایک کے مقابلے میں 999 تو اتنے گناہ ہوتا ہے نا، یعنی آپ اس کو اتنے گناہ جو ہے وہ اگر کر لیں تو پھر بات بنتی ہے. چلیے اگر یہ بھی بات ہو کہ جہنم کے لیے اور جگہ جگہ سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو لیا جائے گا، تو بات تو پھر بھی یہ جو بات ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سینکڑوں گنا زیادہ جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہیں وہ انسان. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ انسان جو ہے وہ اس طرح
کسی جگہ جو ہیں وہ بند ہیں، اور اگر وہ بند ہیں اور وہ معمول کی زندگی نہیں گزار رہے، تو آپ بتائیے کہ وہی جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ہزاروں سال کے بعد بھی جو ہے وہ زندہ موجود ہیں۔ انسان کی عمر جو ہے وہ اتنی ہوتی نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کوئی چیز زندہ موجود ہو۔ ہمیں بہر صورت وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو ان پر وہ گونگے اور بہرے نہیں گرتے۔ اس سے یہ بتایا ہے کہ ہمیں جس چیز کو لینا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ لینا ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ ہر چیز کو معجزہ بنا دیا جائے۔ تو یہ قومیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان قومیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کو مانتے ہوتے تو یہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاتے۔ اب چونکہ جو احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں، اگرچہ میں نے قاری صاحب سے کہا ہے کہ وہ احادیث جو ہیں وہ نکالیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ احادیث جو ہیں وہ کس معیار کی ہیں۔ تو ویسے تو بخاری کی حدیث میں جو ہے کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے، کہ بس صرف اتنا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار بنائی گئی ہے، جس سے سد اسکندری بھی کہتے ہیں اور سد ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، وہ دیوار جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپ نے جو شکل بنائی ہے نا اس کی، وہ آپ نے 90 کی جو شکل ہے وہ بنائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں ہے، یہ اصل میں سفیان بن عیینہ نے جو ہے وہ عرب لوگ جو 90 کی گنتی کرتے ہیں یا 100 کی گنتی کرتے ہیں، اس کے وہ شکل بنا کر جو ہے پیش کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس دیوار کے اندر جو 90 کی گنتی ہے، یوں سمجھیے اس دیوار کے اندر جو ہے وہ اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی منہ سے بیان کرنے کی بجائے جو ہے وہ ایسی بیان کر دی ہے کہ اب یہ ٹھیک ہے کہ یہ 90 کی گنتی ہے اور 90 جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں کوئی اس طرح کا سوراخ، لیکن یہ جو تشریح ہے یہ سفیان بن عیینہ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم جو ہے وہ احادیث کا جب جائزہ لیتے ہیں تو امام بخاری خاص طور پر اس بارے میں بڑے حساس ہیں کہ وہ احادیث کا جائزہ لیتے ہوئے جو ہے وہ عام معمولات کو جو ہے سامنے رکھ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ نے کتاب الحیل پڑھ لی ہے، اس حیل کے اندر جو ہے جو لوگ جو ہیں وہ معمولات سے ہٹ کر جو ہے کچھ ایسے کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ غلط کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حیلے کے اندر امام بخاری نے جو ان لوگوں کے واقعات خاص طور پر جو ہے وہ پیش کیے ہیں جو امام بخاری کے وقت موجود تھے یا ان سے کچھ عرصہ پہلے گزر چکے تھے، اور امام بخاری نے اس دور میں جو وہ فکر پایا جاتا تھا اس فکر کی جو ہے وہ آپ نے جگہ جگہ تشریح کی ہے کہ یہ فکر غلط ہے کہ ایک عورت کسی نے دیکھ لی، کنواری کی بھی آپ نے مثال دی ہے اور آپ نے شادی شدہ کی بھی مثال دی ہے، اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ کسی کی کنواری بیٹی دیکھی یا کسی کا جو ہے یا علم ہوا عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہوتا رہتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی بیویوں کو یہ سکھایا تھا کہ تم جو ہو وہ عورتوں جو غیر محرم عورتیں ہیں ان کا ذکر میرے پاس نہ کیا کرو، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ پھر اندازے کرتا ہے۔ ہاں اس کے لیے جو گنجائش ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر شادی کرنی ہو تو اس عورت کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بہر صورت میں جو ہے وہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ابھی تک جو مجھے کچھ چیزیں جو ہیں وہ یاد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایک سوراخ اس میں سے بن گیا ہے۔ اصل میں سوراخ بننے کی جو بات ہے نا وہ حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یہ
سفیان بن عیینہ کا. سفیان بن عیینہ تو بہت یعنی بات کے آدمی اگرچہ امام بخاری سے پہلے کے ہیں، لیکن سفیان بن عیینہ جو ہے وہ جب تدوین کا جو دور ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ کا ایک بڑا کردار ہے، خاص طور پر حدیث کے اندر. سفیان بن عیینہ جو ہے یہ حدیث کے ماہر تھے اور سفیان ثوری جو ہیں یہ فقہ کے ماہر تھے. تو اس طرح جو ہے وہ ان کی تعریفیں اور ان کا تعارف جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو 90 کی گرہ باندھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ 90 کی گرہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ کوئی روایت تو موجود نہیں ہے اس گرہ کو لینے کے لیے. تو اس لیے وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا کی بات نہیں بنتی. ایک بات تو یہ بڑی اہم ہے. دوسری بات جو اس وقت چند ایک جو ہیں وہ نقطے میرے سامنے ہیں، ان کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے زبان سے دیوار کو چاٹ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ زبان جو ہے وہ اتنی تر کیسے رہتی ہے کہ بار بار اس کو چاٹتے رہیں اور چاٹ کر جو ہے وہ سوراخ کر لیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اصل میں غور و فکر کی بات ہے. یہ انسان ہے اور انسان کا جو ہے وہ فساد کرنا اور جو ہے وہ غلط کام کرنا، لوگوں کو قتل کرنا یا لوگوں کو قید کر لینا، یہ ساری باتیں جو غلط ہیں. لیکن یاجوج ماجوج خود انسان ہیں اور انسانوں کے بارے میں جو ہے وہ کوئی دو نہیں ہے، بلکہ آپ یہ بتائیے کہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ اس وقت کتنے ارب ہے جی؟ 7 ارب. ہاں جی 7 ارب سے اوپر ہے. 7 ارب سے اوپر ہے. اب اس کو جو ہے وہ آپ چھوڑیے، اس کو 100 سے ضرب دیں. وہ جو 999 ہے نا یاجوج ماجوج کو، اس کو بھی چھوڑیں، وہ 999 ہے. آپ 100 سے ضرب دیں تو کتنی آبادی بنتی ہے؟ ہاں جی 7 ارب کو اگر 100 سے ضرب دیں گے تو یہ 7 کھرب ہوگا. 7 کھرب، چونکہ کھرب چلتا ہے ہمارے ہاں، بجٹ جب تیار ہوتے ہیں تو کھربوں میں تیار ہوتے ہیں، تو وہ تو خیر پیسے کی بات ہے نا. تو اصل بات یہ ہے پھر اس کے بعد ان کی نسلیں ہیں. دیکھیے نا، ایک آدمی ہوتا ہے، اس کی جو آگے نسل ہے وہ کتنی بن جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد دیتے ہیں. اب دیکھیے ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ آدم سے ہیں. آدم ایک ہیں اور ہماری ذرا گنتی دیکھ لیجیے. تو اتنی کے بعد کیا آتا ہے؟ کھرب کے بعد آتا ہے پدم، لیکن یہ ہماری گنتے میں نہیں آتا. اصل میں جو میں نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، ایک تو مجھے پہاڑے جو ہے نا بہت یاد تھے. تو دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر جو تھا نا معاملہ جغرافیہ کا اور ریاضی کا، یہ کوئی فطری سا ذوق تھا. تو اس لیے جب ریاضی کا کوئی سوال ڈالا جاتا، خاص طور پر ریاضی کے اندر جو ہے نا، ایک تو وہ گنتی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے اور ایک وہ گنتی ہے جو حروف کے لیے جو ہے مقرر کر دی جاتی ہے. یہ اصل میں وہ ضابطے ہیں جو ریاضی کے اندر موجود ہیں کہ مثلا الف سے مراد جو ہے وہ اتنا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ انگلیاں جو ہیں 1 2 3 یہ گنتی ہے نا. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی کو آسان لگتی ہیں اور جس کا مزاج نہ ہو، بعض لوگوں کے لیے ریاضی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ریاضی نہیں پڑھنی اور جو مرضی پڑھا لو. اصل میں بات یہ ہے کہ بات سمجھ آنے کی ہے. اگر سمجھ آ جائے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کے بارے میں جو ابن جریر طبری ہیں اور اسی طرح جو ہیں وہ ابن کثیر ہیں، یہ دونوں سلفی ہیں اور ان کی کچھ باتیں میں آپ کو حوالہ کے طور پر بتانا چاہتا ہوں. لیکن پہلے میں کچھ ایسی چیزیں جو انسانوں کے بارے میں عام معمولات نہیں ہوتے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے دیوار کو چاٹنا. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے نا، اب مثال کے طور پر آج ہم بیٹھے بیٹھے اگر کسی نے جو ہے وہ کینیڈا نہ دیکھا ہو
تو کینیڈا کے بارے میں جو ہے وہ ہم جو اشارات سے بیان کرتے ہیں، کبھی کینیڈا جو ہے وہ پورا آپ کے سامنے نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ کینیڈا جائیں نہیں اور وہاں بھی جا کر جو ہے وہ آپ سیاحت نہ کریں۔ تو میں نے بہر صورت اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ امریکہ میں کئی دفعہ گیا ہوں اور جو ہے وہ انگلینڈ بھی کئی دفعہ گیا ہوں۔ تو مثالیں ویسے ایسی موجود ہیں کہ کہتے ہیں کسی شخص نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ 4 سے زیادہ ٹانگیں ہوتی ہیں، اور اس نے جو ہے وہ کچھ ہاتھی کے بارے میں یعنی ایسی نشانیاں بتائیں جو ہاتھی کی ہوتی ہیں۔ ہاتھی کی جو ہے وہ ایک ٹانگ کہیے یا ہاتھ کہیے، بلکہ ہاتھوں سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے وہ اس کی سونڈ ہوتی ہے، اور سونڈ سے جو ہے وہ اتنا کام دیتا ہے کہ جو سوئی زمین پر آپ گرا دیں نا، سونڈ سے وہ سوئی اٹھا دیتا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ میں اس طرح کے یعنی سوئی اٹھا رہے کہ وہ سونڈ جو ہے اس سے سوئی اٹھا لیتا ہے۔ تو ویسے ہی بیان کرتے ہوئے کسی نے بات کہی، تو جو بات مجھے یاد ہے تو اس سے کسی نے کہا، تو اس نے کہا یہ تو چنٹی بازو ہوتی ہے، یعنی زبانی بات جو ہے نا کہ اس کی ٹانگیں بھی زیادہ ہوں اور اس کی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے اس کی کوئی سونڈ بھی ہو۔ اصل میں چنڈی کا پتہ نہیں لگتا کہ چنڈی کی سونڈ بھی ہوتی ہے کہ نہیں، اصل میں اس کے جو ہے وہ کئی پاؤں ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزیں صرف زبانی بیان کرنے سے جو ہے وہ کچھ کی کچھ بن جاتی ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سفیان بن عیینہ کے دور کی بات لیں، یہ ٹھیک ہے کہ سفیان بن عیینہ کا دور جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو تقریباً آپ یوں سمجھیے 200 سال کے قریب جو ہے یہ گزر گئے تھے سفیان بن عیینہ کی جو میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب سفیان بن عیینہ نے جو کچھ اس دور تک معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے اندر رہ کر اس میں بات کرنی ہے، تو انہوں نے یہ جو اصل میں انہوں نے 90 کی شکل بنائی ہے نا، اصل میں اس نے جو ہے وہ ہمیں مغالطے میں رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، وہ عام انسان ہیں، اور ان کی اگر نسل چلتی ہے تو ان کے پھر گھر بھی ہوں گے جہاں وہ رہتے ہوں گے۔ چلیے اگر گھر نہیں، ایسے لوگ ہیں جو گھروں کے بغیر ہی پہاڑوں میں زندگی گزار رہے ہیں، تو پہاڑوں میں زندگی گزارنے والے جو ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے؟ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کھربوں کی تعداد ہو اور صرف پہاڑوں کے اندر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات ہوتی نہیں۔ جس طرح ترقی ہمارے ہاں ہو رہی ہے، کیا ان کے ہاں کوئی ترقی نہیں ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ آدم کی اولاد اب دیکھیے کھربوں میں پہنچ گئی ہے۔ تو اسی طرح ویسے تو دل نہیں چاہتا، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوتے اور دوتے جو ہیں، اسی طرح نواسے اور نواسیاں اتنے دیتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ نظر آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ برکت ہے۔ ایک میرے دوست ہیں، ریاض میں ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، جب میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے خاص طور پر استقبالیہ بھی دیتے ہیں۔ تو میں نے ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے مجھے اپنے جو ہے وہ باپ سے ملانے کے لیے بہت بڑی دعوت کی، اور دعوت جو ہوتی ہے عربوں کی وہ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اس کے اندر وہ جو مندی ہوتی ہے نا، مندی اس کو بولتے ہیں، جو سالم بکرے جو ہیں وہ انہوں نے پانی کے اندر ابال کر جو ہے وہ ان کو نرم کیا ہوتا ہے۔ بلکہ میں بحرین میں گیا تو میری وزیر اوقاف نے جو ہے وہ دعوت کی، اور اس دعوت میں میں نے جو ہے وہ یہ بحرین میں یہ چیز دیکھی کہ وزیر اوقاف نے جو دعوت کی تو اس کے اندر جو ہے وہ اونٹ کا بچہ پورے کا پورا وہ اسی طرح مندی کے طور پر جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ یہ اونٹ کا بچہ، اس کا گوشت بہت جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے سارا زعفران چھڑکا ہوا تھا، اور زعفران کے اوپر آپ نے ایک ایسی دعوتیں پتہ نہیں کھائی ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر چلغوزے نکلے ہوئے، سارے چلغوزے جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ عرب لوگ جو ہے وہ دعوتیں کرتے ہیں۔ تو کسی کی عزت یہی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ پورا بکرا کم از کم تیار کریں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں تو ویسے نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ وہ اب اتنا پیار کرتے ہیں، اگر
میں ملنے کے لیے چلا ہوں تو مجھے وہ ٹائم وہ دیں گے جب کہ پہلے سے دعوت تیار ہوگی. جب میں گیا ہوں استفاد ریاض میں تو انہوں نے اس طرح بڑی دعوت کی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ یہ آپ نے اتنی بڑی جو دعوت تیار کی ہے اس میں میرے خیال میں کم از کم کوئی 100-150 آدمی ہوں گے, اور جگہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے میزیں لگا کر جو ہے وہ مندیاں رکھی ہوتی ہیں, وہی جو بکرے روسٹ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے یہ کس کے لیے اہتمام کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کے لیے. یعنی مجھے انہوں نے مہمان خصوصی بنایا ہوا تھا, اور علماء بھی اور بڑے بڑے قراء بھی جو ہے وہ انہوں نے وہاں بلائے ہوئے تھے. تو مجھے ان سے تعارف کروایا, اس لیے کہ حمزہ میرے ساتھ تھے تو اس وجہ سے وہ قراء سے بھی ایک تعلق تھا, بلکہ ایک جو ہے وہ تحفیظ القرآن کے جو وہاں ہیڈ ہیں فضیل صاحب, وہ یہاں ہمارے ہاں بھی آئے ہیں, اور یہاں آ کر جو ہے وہ انہوں نے ہمارے طلباء کے جو ہے وہ قراتیں سنی ہیں. بتانا چاہتا ہوں وہ بھی وہاں موجود تھے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یاجوج ماجوج کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب دیکھیے نا, ہمیں تو اس کا بھی تجربہ نہیں ہے کہ کوے کی عمر جو ہے وہ 100 سال ہوتی ہے. لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ایسے ہی ان مثالوں سے. تو میں نے جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر سفیان بن عیینہ کی جو بات ہے, میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ اندازہ صرف سوراخ کا سفیان بن عیینہ کی تحقیق ہے, یہ اللہ کے رسول کا ارشاد نہیں ہے. اور اصل میں جو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے ہم اس کے پابند ہیں, اس لیے کہ وہ اگر جو ہے وہ عام معمول کے مطابق نہ ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اور ہاں کرامت تو ہو سکتی ہے, لیکن کیا یہ یاجوج ماجوج کی کرامت ہے کہ اتنا بڑا کام انہوں نے کر دیا ہے کہ دیوار کو چاٹ کر جو ہے اس میں سوراخ کر دیا ہے. ہاں جی حضرت کیا کہتے ہیں, یہ ان کی کرامت ہے. بار صورت آپ کو بتاؤں کہ جو خطیب حضرات ہیں نا, ان کو جو ایسے عجیب قصے چاہیے تو وہ تفسیر خازن کا مطالعہ کرے. میں نے تفسیر خازن جو ہے جب میں تیاری کرتا تھا تو تفسیر خازن سے تیاری کرتا تھا اپنی ابتدائی عمر میں, جب میں نے خطبے شروع کیے ہیں. عجیب و غریب واقعات جو ہے وہ تفسیر خازن میں موجود ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ کوئی تحقیق سے ثابت نہیں ہوتی, لیکن جو چیز تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے, اب دیکھیے نا حضرت ابراہیم اتنے لمبے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا منہ دیکھنا مشکل ہو رہا ہے. تو آپ کی بات جو ہے ہم اس کو تو یقیناً مانتے ہیں, لیکن آپ کے بات کی اگر کوئی تحقیق ہے تو وہ دیکھیے انسانوں کی بات ہے. ایک عالم ہونا اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ عالم جو ہے وہ مستقبل کو بھی دیکھے. دیکھیے ہم جو ہے وہ فقہ کا اعتماد کیوں نہیں کرتے, اس لیے کہ فقہ جو ہے وہ سابقہ جو چیزیں ہیں قرآن حدیث, اگر ان سے جو ہے وہ فقہ نکالی ہو تو پھر تو اس کا کوئی وزن ہے. لیکن اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 مکتب فکر ہیں. ایک مکتب فکر تو وہ ہے کہ جو اجتہاد, یہ اصل میں اجتہاد ہی ہے کہ انسان غور و فکر کرے. تو ایک مکتب فکر تو کہتا ہے کہ بھئی اجتہاد کا کام صرف اتنا ہے کہ قرآن و حدیث کے لیے آپ ایسی راہیں تلاش کریں کہ آپ قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ان کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر لیں. تو وہ تو براہ راست اجتہاد کرتے ہیں قرآن و حدیث سے. اور جو لوگ قرآن و حدیث سے اجتہاد نہیں کرتے بلکہ انہوں نے فقہ پہلے تیار کر لی ہے, اور فقہ کو تیار کرنے کے بعد پھر ایسے اصول بنائے ہیں جو قرآن و حدیث کا جو ہے وہ صفایا کریں, ہم ان اصولوں کو نہیں مانتے. یہی وہ تکلیف دہ بات ہے جو میں آپ سے بار بار اس لیے کہتا ہوں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ بار بار یہ بات آپ سے نہ کروں, مگر میں کہتا ہوں یہ ہوں کہ یہ بات اتنی عجیب سی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اکثریت ان لوگوں کی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی یعنی پیدائش یعنی 100 ہجری میں تو امام ابو حنیفہ موجود تھے نا, 150 میں تو ان کی وفات ہوئی ہے. تو امام ابو حنیفہ صرف اللہ کے رسول کے 100 سال بعد ہی اگر ہوں, یعنی 110 ہجری, آپ نے بھی 10 سال تو آپ نے جو ہے وہ ہجری کو گزارے ہیں. تو پھر بھی جو آپ کی جو باتیں ہیں وہ کیسے باتیں ثابت ہوں کہ وہ آپ کی باتیں ہیں. اور عبداللہ بن مبارک کی میں نے بات کہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ دولہ اسناد و لقال من شاء ما شاء. اگر یہ سند نہ ہوتی
تو ہر آدمی جو چاہتا کہتا. تو سند جو ہے یہ اسلام کے اندر بہت اہم چیز ہے. آج میں جو سفیان بن عیینہ کی بات کر رہا ہوں یہ سند کی وجہ سے کر رہا ہوں. فقہ کی سند کوئی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ کس طرح شریعت مانیں. اور پھر یہ ہے کہ اجتہاد کوئی ایک مجتہد نہیں ہے. مجتہدین کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں کیا ہزاروں اور لاکھوں میں ہے. اس لیے کوئی بات جو ہے وہ مجتہدین کے سر لگا کر ہر بات جو ہے معجزہ بنا دیں، یہ بات غلط ہے. تو اس لیے وہی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول پر اتری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں جو آپ کہیں اس کو جو ہے وہ ہم مانتے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک آدھی عبارت جو ہے خاص طور پر یاجوج ماجوج کے بارے میں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ جائزہ لے لیں. تو یہ مولانا یہ کتاب میرے پاس ہے اس وقت، اطلاس القرآن، اور اس کا جو مؤلف ہے اس کا نام ہے دکتور شوقی ابو خلیل. ظاہر ہے کوئی مشرق وسطیٰ کا کوئی آدمی ہے، نام سے معلوم ہو رہا ہے. تو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ اس نے جو کچھ شوقی ابو الخلیل نے بیان کی ہے، ممکن ہے انہوں نے ہی مولانا مودودی سے بیان کیا ہو، اس لیے کہ مولانا مودودی نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے. ارض القرآن جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ دورے کر کے جو ہے وہ ارض القرآن کا جائزہ لیا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی کا آثار قدیمہ کا ذوق، اور اسی طرح جو ہے وہ مولانا مودودی کی یہ محنت کہ آپ نے جو ہے وہ ارض قرآن کا جو ہے وہ مطالعہ کر کے جو ہے وہ اس پر کام بھی جو ہے وہ کر دیا ہے. لیکن اب میں آپ کو جو ہے وہ مولانا مودودی کا ہی حوالہ دے کر جو ہے، مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں کہ ابن جریر طبری اور ابن کثیر نے اپنی تاریخوں میں اور یاقوت نے معجم البلدان میں اس واقعہ کا حوالہ دیا ہے. یہ جغرافیہ کی کتاب ہے معجم البلدان. تو یہ یاقوت حموی جو ہے وہ ایک مورخ ہے، اس نے تیار کی ہے، عربی زبان میں ہے، اس لیے عام طور پر علماء اس کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں. حوالہ کیا دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان کی فتح کے بعد 22 ہجری میں سراقہ بن عمر کو باب الابواب دربند کی مہم پر روانہ کیا. یعنی حضرت عمر نے آذربائیجان جو ہے وہ اس وقت جو وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں نا ان کے اندر موجود ہے. پہلے یہ روس کے قبضے میں تھا، اب کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ روس سے الگ ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ سراقہ بن عمر جو ہے وہ اس کو بھیجا تھا حضرت عمر نے، اور وہ جب گیا ہے تو اس نے دربند کا، کیونکہ یہ عربی لوگ ہیں اس لیے اس کا نام جو ہے باب الابواب، لیکن فارسی میں اسے دربند کہتے ہیں اس لیے کہ ایران کے یہ تابع رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس کا فارسی نام بھی جو ہے ترجمہ کیا. ویسے تو نہ بھی ایران کے ماتحت ہے، پھر بھی فارسی اور لغت کے جو کام ہیں وہ تو ہو ہی جاتے ہیں. تو دربند کی مہم پر روانہ کیا، اور سراقہ نے عبد الرحمن بن ربیعہ کو اپنے مقدمۃ الجیش کا افسر بنا کر آگے بھیجا. کوئی لشکر اگر جا رہا ہو نا تو اس کے جو حصے ہوتے ہیں تقریباً ایک اگلا حصہ ہوتا ہے، ایک پچھلا حصہ ہوتا ہے، ایک دایاں حصہ ہوتا ہے، ایک بایاں حصہ ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے وہ اسی طرح ایک درمیان کا حصہ ہوتا ہے. تو اس کا جو سب سے آگے اگلا حصہ ہے نا اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الجیش. تو یہ مقدمۃ الجیش کیا مطلب کہ لشکر کے آگے تھاپ جو ہے وہ کوئی لشکر بھیجا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ربیعہ جو ہیں یہ مقدمۃ الجیش تھے، یعنی اس لشکر کے اندر یہ ایک آدمی نہیں تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کافی لوگ ہوں گے. عبد الرحمن جب آرمینیا کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے فرمانروا شہر براز نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کر لی. اس کے بعد انہوں نے باب الابواب کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا. اچھا جی، اب جب وہاں کا جو حاکم تھا وہ تابع ہو گیا تو انہوں نے یہ، چونکہ حضرت عمر نے تو ان کو جو ہے وہ اس لیے بھیجا تھا کہ دیکھ کر آئیں یاجوج ماجوج کا جو علاقہ ہے وہ دیکھ کر آئیں.
تو وہ پھر باب الابواب کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے، تو جو وہاں کا جو حاکم تھا نا جس نے ان کی اطاعت قبول کر لی، اس نے جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ میں نے اپنے ایک آدمی کو سد ذوالقرنین کا مشاہدہ اور اس علاقے کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جو لفظ ہے نا ایک آدمی، یہاں مراد ایک آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس مقصد سے جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سے ساتھی ہو جاتے ہیں۔ وہ دور ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اکیلے سفر کرے، یعنی اس کو جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں سفر ہوتے تھے، حتیٰ کہ جو ایک دو آدمی ہوتے تھے وہ تو قافلوں میں شامل ہو کر جاتے تھے۔ لیکن چلیے بہر صورت سد ذوالقرنین کا مشاہدہ اور اس علاقے کے حالات مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہیں یہ عبد الرحمن بن ربیہ نے اس شخص سے جو ہے وہ معلوم کیا جو پہلے دیکھ کر آیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے کسی جگہ جانا ہو تو پہلے آپ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے پہلے وہ جگہ دیکھی ہو تو وہ اس کو بھیجو۔ اب میرے پاس الحمدللہ ڈرائیور کئی ہیں، تو میں اس ڈرائیور کو جو ہے وہ بھیجتا ہوں جس نے وہ جگہ پہلے دیکھی ہوں۔ لو جی معلوم کر کے تو انہوں نے اس کو پیش کر دیا۔ مولانا مودودی نے حوالہ دیا تفسیر تبری کا 3 جلد 235 سے لے کر 239 تک، اور ابن کثیر کی تاریخ کا حوالہ دیا ہے البدایہ و نہایہ کا جو 7ویں جلد ہے اور 122 سے 125 تک۔ معجم البلدان جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو باب الابواب نکال لیں، یہ حوالے دیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس واقعہ کے 200 برس بعد عباسی خلیفہ واسق، جو عباسی خلیفہ ہے نا یہ ایسے نام رکھتے تھے جو اللہ سے متعلق ہوں، تو واسق ایک خلیفہ کا نام ہے، اور اس کی جو حکومت ہے 227 سے لے کر 233 تک ہوئی ہے۔ اس نے سد ذوالقرنین کا مشاہدہ کرنے کے لیے سلام الترجمان کی قیادت میں 50 آدمیوں کی ایک مہم روانہ کی، جس کے حالات یاقوت نے معجم البلدان میں اور ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ وفد سامرہ، اس میں یہ عام طور پر سامرہ کہتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں مخفف ہے سرہ من رآ، یعنی جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا، تو یہ اس کا سرہ من رآ کا اصل میں مخفف ہے سامرہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم کہتے ہیں مراکش، حالانکہ جب میں مراکش میں گیا تو مراکش نہیں کہتے ہیں مراکش، اور اسی لیے اس کا انگریزی جو ہے وہ مراکو ہے۔ سپیلنگ جو ہے وہ فرانسیسی کے بھی تھوڑے سے مختلف ہے، لیکن مراکو جو ہے وہ آپس میں فرانسیسی کا اور ان کا سپیلنگ کا فرق ہے۔ لو جی ان کا بیان ہے کہ یہ وفد سامرا سے طفلس، وہاں سے السریر، وہاں سے اللان ہوتا ہوا فیلان شاہ کے علاقے میں پہنچا، پھر خضر کے ملک میں داخل ہوا۔ یہ خضر جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں ایک دریا ہے، اس دریا کا نام جو ہے وہ خضر ہے، تو اب اس لیے جو ملک ہے اس کا نام، یعنی وہ جو علاقہ ہے اس کا نام جو ہے وہ خضر پڑ گیا ہے دریا کے نام پر۔ جیسے کہ آپ دیکھیں نا ہمارا پنجاب جو ہے یہ 5 دریاؤں کے نام پر پنجاب۔ اور اس کے بعد دربند پہنچ کر اس نے صد کا مشاہدہ کیا۔ اب یہ 50 آدمی گئے ہیں تو یہ خضر میں داخل ہوئے ہیں اور اس وقت یہ دربند پہنچے ہیں، اس لیے کہ خضر جو ہے یہ اس کے ساحل پر ہے، یعنی دربند خضر کے ساحل کے اوپر جو علاقہ ہے اس کا نام دربند ہے، اگرچہ وہ بھی کچھ گزوں کا علاقہ نہیں ہے، کافی بڑا علاقہ ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ 3 صدی ہجری میں بھی مسلمان عام طور پر قفقاز کی اس دیوار کو سد ذوالقرنین سمجھتے تھے، اور آگے بھی انہوں نے لکھا کہ اس کے نشانات موجود ہیں، اور ان کے نشانات باقی جو ہے وہ یہ میں آپ کو جو ہے وہ متعلقہ حصہ صرف اتنا سنا دیتا ہوں جس کا تعلق جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی آبادی سے ہے۔ دربند کے اوپر لکھتے ہیں، یہ جو ڈاکٹر شوقی ابو خلیل ہے،
یہ بحیرہ کیسپین کے ساحل پر، کیسپین جو ہے وہ خضر کا ہی نام ہے، کہ ساحل پر روسی داغستان کی بندرگاہ ہے۔ اس کی آبادی 75,000 سے زائد ہے۔ خلافت راشدہ کے عہد میں یہاں اسلام پہنچا، تو یہ تو خلافت راشدہ میں حضرت عمر کے عہد میں، تو اس کے بعد ہے خلیفہ ہشام بن عبد الملک جو ہے یہ خاص طور پر ہشام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی وصیت کی بنا پر جو ہے عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ خلیفہ بنے تھے۔ تو ہشام بن عبد الملک کے بھائی مسلمہ نے دربند فتح کیا تھا۔ 18ویں صدی عیسوی میں مختصر وقفوں کے قبضے کے بعد 1806 میں روس نے دربند پر مستقل تسلط جما لیا۔ یہ پہلے یہ تمام جو وسط ایشیا ہے یہ روس کے قبضے میں آ گیا تھا، اور 1835 سے لے کر 59 تک جو ہے تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 24 سال بنتے ہیں کہ دوران داغستان کے مجاہد جو ہے وہ امام شمویل، یہ داغستان کے مجاہد امام شمویل خطے کی آزادی کے لیے روسیوں سے لڑتے رہے۔ مطلب ہے کہ ویسے روس نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن جو کچھ بھی آزاد مزاج لوگ ہیں وہ کوششیں کرتے رہے ہیں۔ لیکن ویسی صورتحال یہ تھی کہ روس کے پاس تو علاج قتل تھا، تو اس لیے یہ لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے۔ داغستان ترکی لفظ ہے، داغ بمعنی پہاڑ، اور اس کا دارالحکومت مخاک قلعہ دربند کے شمال مغرب میں ہے۔ اب یہ دربند ہو تو اس کا شمال مغرب کیا بنتا ہے؟ شمال تو یہ ہے نا، اگر میں ویسے یوں کروں تو اس کا شمال اور مغرب یہ ہے، یہ مغرب ہے اور یہ شمال ہے۔ مطلب یہ کہ دربند کے شمال مغرب کا یہ علاقہ ہے۔ دربند کے مغرب میں کوکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے، یعنی اس کے مغرب میں جو ہے وہ پہاڑوں کی اسی طرح جو ہے وہ ایک تسلسل چلتا ہے، جس طرح زنجیر کے کڑے ہوتے ہیں، تو پہاڑوں کے اسی طرح جو ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ پتھر کے دریا بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سلسلہ جہاں تک چلتا ہے نام وہی ہوتا ہے۔ جیسے اب احد جو ہے وہ صرف ایک پہاڑ نہیں ہے، وہ سلسلہ ہے ایک پہاڑوں کا۔ اسی طرح کوکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے، جس کے ایک درے میں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے سد تعمیر کی تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ وحشی لوگ تھے، اور اس لیے وحشی لوگ جو ہے وہ لڑاکے بڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ جو نقصان کرتے تھے نا، تو انہوں نے جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ کہا جی ذوالقرنین کو، اس کو جو ہے وہ ذوالقرنین کا بعض لوگوں کی تحقیق ہے کہ اس کا نام سکندر تھا۔ تو وہ جو ہندوستان کی تاریخ میں سکندر کا ذکر آتا ہے، بعض لوگوں نے کہا وہی سکندر تھا، لیکن یہ تحقیقی باتیں نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ علاقہ جو ہے دربند کا، اور وہ اس کو دیکھ کر آئے ہیں تو نشانات دیکھ کر آئے ہیں، چونکہ یہ لمبی بات ہے 2-3 صفحوں میں، اور انہوں نے جو ہے وہ نقشہ بھی دیا ہوا ہے۔ اگرچہ نقشوں کے بارے میں نے دیکھا کہ محنت کم ہوئی ہے، لیکن پھر بھی بہت بڑا کام ہے، کوئی اور آدمی آئے گا تو انہوں نے جو ہے وہ اس نقشے کے اندر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہزاروں میل دور جو ہے انہوں نے دیوار چین بنائی ہے۔ دیوار چین جو ہے وہ اس کا فاصلہ اور دربند کا فاصلہ جو ہے یہ ہزاروں میل کا ہے، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار چین جو ہے یہ وہی صد اسکندری ہے، نہیں، یہ دربند کے قریب ہے، اور دربند جو ہے یہ جو بحیرہ قزوین بھی اس کا نام ہے، اور اس لیے خضر بھی اسی کا نام ہے۔ تو اس کے جو ہے وہ ساحل پر دربند یعنی رنگ سے جو ہے یہ بھی سرخ ہے، اور جہاں دیوار چین کا نشان لگایا وہ بھی سرخ ہے۔ تو اس کے جنوب میں جو ہے وہ باکو ہے جس کا ذکر پیچھے آیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ جو تحقیق ہوئی ہے اس کے بارے میں جو لوگ وہاں تک پہنچے ہیں، اور ایک آدمی اگر گیا تو وہ بھی اکیلا نہیں گیا ہوگا، ظاہر ہے کافروں کے ساتھ جانے والے لوگ جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو ہے وہ
جو 50 آدمیوں کا وفد بھیجا گیا ہے واسق بلّہ نے جو ہے وہ جو بھیجا ہے، تو وہ بھی جو رپورٹ لائے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم نے نشان دیکھے ہیں، وہاں دیوار چین وہاں وہ سد اسکندری جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو اس کو جو ہے وہ کافی سمجھنا چاہیے، کم از کم اس تحقیق کے لیے کہ وہ کوئی ایسے انسان نہیں ہے جن کو نہ کھانے کی حاجت ہو، نہ کہ اور نسل کشی کا معاملہ بھی وہاں نہ پایا جائے، اور تعداد ان کی جو ہے وہ عام دنیا سے جو ہے وہ سینکڑوں گنا زیادہ ہو۔ اس لیے یہ بات جو ہے وہ قرینِ قیاس یہی ہے کہ یہ جگہ جو ہے کوئی چھپی ہوئی جگہ نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں نے جو ہے وہ خاص طور پر سلفی ذہن کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کی کہا کوئی پتہ نہیں، کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو جو اس وقت دنیا کے اندر جو گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں ان کے علم میں نہ ہو۔ لیکن بات یہ اگر کچھ چھوٹی جگہ ہوتی ہے نا چند گز کی، یا کوئی ایسی جگہ ہوتی جو اصل میں چند میل کی ہو تو وہ تو چھپ جاتی ہے۔ لیکن آج آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنا موبائل کھولتے ہیں، موبائل کھول کر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں آپ نقشہ بنا کر بھیج دیں، تو موبائل کے اندر وہ نقشہ بن جاتا ہے، اور ہم جب علاقوں کے سفر کرتے ہیں اور عرب لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تو عام طور پر جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ نقشہ بنا دیتا ہے، اور اس سے ہم معلوم اتنا کرتے ہیں کہ آپ کا نقشے میں کون سا مقام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بالکل ہم گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، گھر کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو گھر نظر آ جاتا ہے، وہاں تختی لگی ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ سفر کے اندر یہ بہت بڑی آسانیاں ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غیر معمولی نہیں ہیں، تو اس لیے کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کے کوئی چھپے ہوئے ہوں، اس لیے کہ دنیا سے جو ہے وہ ان کی اگر وہ دنیا 7 ارب ہے تو یہ کم از کم جو ہے 7 کھرب ہوں گے۔ میں 999 کا حساب میں نے نہیں کیا۔ تو اس لیے یاجوج ماجوج کے بارے میں جو جن لوگوں نے محنت کی ہے، خاص طور پر جو ہے میں سلفیوں کو جو ہے وہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو میں نے صرف آپ کو حوالے بتائے ہیں، تبری کا حوالہ اور بدایہ و نہایہ کا، اور معجم البلدان جو ہے، معجم البلدان کا بھی ہمارے علماء جو ہے مطالعہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کو پتہ ہے دربند کا جو علاقہ ہے، دربند جو ہے باب الابواب، اس کے قریب جو ہے سد اسکندری ہے۔ بھئی اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں سے لے کر آگے تک جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ ہے، وہ کاف کا پہاڑی سلسلہ ہے، اور وہ پہاڑی جو سلسلہ ہے اس کے اندر جو درے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی لشکر گزر کے نہیں جا سکتا، اور ایک درہ جو ہے وہ درہ نیچا بھی تھا، اور یہ ہے کہ وہ درہ جو تھا وہ بڑا بھی تھا، تو اس درے کو انہوں نے بند کیا ہے، اور اس درے کی جو پیمائش ہے وہ اتنی ہے کہ 50 میل یہ جو ہے وہ درہ لمبا ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا تھا شاید ایک میل نہیں، یہ 50 میل جو ہے وہ لمبی ہے دیوار، اور 290 فٹ بلند ہے، اور 10 فٹ جو ہے وہ چوڑی ہے۔ تو یہ ویسے یہ بھی حوالہ مولانا مودودی کا ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے مخالفت کرنا کہ مولانا مودودی جو ہیں وہ ہمارے نظریات کے قریب نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایسے لوگ نظریات ان کے کچھ بھی ہوں، ہم بہر صورت ان کی اس تحقیق پر جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو اس لیے کم از کم انسان کو جو ہے وہ ہر ایک کے بارے میں غلط جو ہے وہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ان کو گالیاں نکالتے ہیں جب کوئی ایسے مسائل آ جاتے ہیں نا جو جدید مسائل ہیں، جیسے کہ اب معاشیات کا جو علم ہے، اسلامی اقتصادیات کا علم، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ مولانا مودودی کی کتاب دیکھیے جو سود پر ہے، کتنی اہم کتاب ہے۔ تو اس لیے جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، اسی طرح اختلاف تو ہمیں وہ جو فرانس میں رہے ہیں، ہاں جی، ڈاکٹر حمید اللہ، یہ ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں یہ فرانس میں رہے ہیں، شادی بھی نہیں انہوں نے کی، تو یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنا مکتبہ جو ہے وہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کو دے دیا تھا۔
تو یہ فرانس میں ہی رہے ہیں، اور ان کے پاس جو لوگ پہنچتے تھے یہ آثار قدیمہ کے ماہر تھے۔ تو اصل میں مولانا مودودی کا جو خاص ہے نا تاریخی مزاج ہے ان کا، اور ڈاکٹر حمید اللہ کا جو ہے وہ آثار قدیمہ کا مزاج ہے۔ تو آثار قدیمہ کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ جو باب بن منبہ ہے ان کی کتاب ہے نا حدیث میں، ہیں حمام بن منبہ جو ہے باب بن منبہ کے بھائی ہیں، تو ان کی کتاب ہے صحیفہ حمام بن منبہ، اس کی تحقیق کر کے انہوں نے چھاپا ہے۔ تو اب لوگ ان کو محدث بناتے ہیں، حالانکہ میری جو ان کے ساتھ خط و کتابت ہے وہ کہتے ہیں میں فن حدیث مانتا ہی نہیں۔ تو میں نے آپ کو جو ہے اس کا حوالہ بھی دے دیا تھا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ کسی چیز کا عالم ہو تو اسے ہر چیز جو ہے اس کا عالم بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک شخص جو تھے وہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا خاص طور پر داڑھی کے حوالے سے، تو وہ خاص طور پر جو ہے وہ میں بھی ان کے پاس بہت بیٹھتا تھا، اس لیے کہ میرے جو ہم زلف ہیں عبدالوکیل، یہ اور وہ دونوں اکٹھے رہتے تھے ایک کمرے میں، بہت شاندار کمرہ ان کو دیا ہوا تھا۔ تو اب میں بھی جب ان کے پاس بیٹھتا تو یہ دونوں جو ہیں یہ مولانا مودودی کے بہت عقیدت مند تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عبدالوکیل صاحب جب امتحانوں سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد تو انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ مولانا مودودی کے کام پر لگا دی ہے، وہی کام انہوں نے کیا ہے، اور چونکہ انہیں جماعت اسلامی جو ہے وہ اچھی تنخواہ دے دیتی تھی، اس لیے بیچارے آخر دم تک یہی کام کرتے رہے ہیں، اور ان کے جتنا بھی کام ہے وہ تقریباً مولانا مودودی کی حدیث کے بارے میں جتنی جگہ ہیں وہ بھی تلاش کر رہی ہیں، سیرت کے بارے میں بھی، اور خاص طور پر جو سیرت کی کتاب ہے وہ تو نعیم صدیقی صاحب کی نگرانی میں جو ہے وہ عبدالوکیل علوی صاحب کی ہے۔ مولانا مودودی کی جو کتاب ہے، میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اچھا یہ جو ہے نا وکیل، یہ وکیل تھے، اور حافظ عبدالقادر روپڑی کے ان کے بڑے بھائی، ان کا نام صابر تھا، تو ان کے بھائی ہونے کی وجہ سے ان کو بہترین کمرہ دیا ہوا تھا تو حافظ عبدالقادر صاحب نے۔ تو یہ جب میں جاتا تو مولانا مودودی کی باتیں جو ہے وہ چھیڑ دیتے، وکیل علوی نہیں چھیڑتے تھے زیادہ، یہ جو ہیں یہ چھیڑتے تھے باتیں، اور اس کے اندر یہ کہتے کہ کئی واقعات مجھے سناتے علماء کے، اور بات میں سن لیتا، تو پھر یہ کہتے کہ مولانا مودودی کو شریعت کے مسائل کا علم نہیں تھا۔ یہ ان کی زبان میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ خود جماعت اسلامی کے بڑے اہم تھے، مطلب ورکروں میں، اور انہوں نے بڑا کام کیا جماعت اسلامی کا۔ تو وہ کہتے اصل میں حافظ عبداللہ روپڑی چونکہ ان کے ہاں وہ رہتے، کہتے ان کی جو اصل میں نظر ہے نا مسائل کے اندر، مولانا مودودی کی مسائل کے اندر یہ نظر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا میدان جو ہے، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر میں قرات کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھوں اور قرات کے مسائل بتانا شروع کروں، میں اپنے آپ کو اس کا حل ہی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو بچے ہیں انہوں نے محنت کی ہے اور اس پر جو ہے وہ بڑا کام کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے کام کی وجہ سے ہمیں اللہ عزت دے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے یہ 2-3 حوالے اس لیے دے دی ہے، اور ویسے اس کتاب کا جو حوالہ ہے وہ دفعہ 227-28 ہے، یہ 227 تو لقشہ ہے، ویسے یہ 226 سے شروع ہو کر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 230 تک جو ہے یہ اس کتاب کے اندر جو ہے میں نے جو مطالعہ کیا ہے، میں نے آپ کو متعلقہ جو پیرے تھے نا وہ آپ کو سنا دیے ہیں، اور انہوں نے شروع جب کیا ہے تو اس سے شروع کیا تھا، اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ تو اب یہ انہوں نے قرآن کی آیتیں حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، حدب ینسلون، حدب کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محدب، یہ جن کی نظر جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے نا، ان کے شیشے کا ابار بناتے ہیں، تو وہ شیشہ اس کو کہتے ہیں محدب، یعنی وہ عام طور پر جو دور کی جو نظر ہے نا اس کو قریب کرنا ہو تو محدب شیشہ کام کرتا ہے، یعنی اس کے آپ اگر اتار کر دیکھیں تو اس کا ابھار ہوتا ہے،
تو ابھار کے اندر جو ہے نا ہماری نظر کا جو مرکز ہے وہ قریب ہو جاتا ہے مہذب شیشے کی وجہ سے، تو اس لیے پھر ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے اصل میں، یہ ویسے ہی بعض خاندانوں میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ نظر کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ شیشے کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ تو باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو اب جو ہے وہ امام بخاری کی بات جو ہے وہ مجھے اس لیے اس کی تشریح کرنی پڑی کہ یہ چیز جو ہے یہ سفیان بن عیینہ کی بات ہے۔ اب آپ سے جو ہے یہ پوچھا گیا، پوچھنے والے کون ہیں؟ اگرچہ روایت تو یہ زینب بن جحش کی ہے، لیکن پوچھنے والے کون ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، یعنی مجہول سے ذکر کیا ہے قیلا نہلکو و فینا صالحون۔ تو اب جو پوچھا گیا اس میں کہا گیا کہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے؟ قال نعم، آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ امت جو ہے، یہ عرب لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر یہ بین العرب کہا ہے، اس لیے میں تو اس کو عرب کے لیے اس لیے خاص طور پر مخصوص کرتا ہوں کہ یہ تباہی جو ہے نا زیادہ یہ عربوں میں ہوئی ہے، اور عربوں کے بعد پھر اور طرح کے حالات تھے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ عربوں کے باہر جو ہے بنو امیہ تو خیر عرب کی حکومت ہے، اس کے بعد بنو عباس نے پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت پھیلایا اور غیر عربیوں کے ساتھ ان کے پھر تعلقات ہوئے، انہوں نے غیر عربیوں کو جو ہے وہ اپنے دفاتر کے اندر جگہ دی، اور میں بتا چکا ہوں کہ ابن المقفع جس کی کتاب ہے کلیلہ دمنہ، یہ اصل میں فارسی کتاب ہے، اس کا بہت بڑا ادیب ہے، اس لیے بڑا اس نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ بڑا مشکل ترجمہ کیا ہے، اس لیے ہمارے درس نظامی میں یہ کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو تحقیق ہے نا، اب آپ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں نے انہیں کہا ہے قاری صاحب کو کہ یہ ایسی حدیثیں نکالیں، دیکھیں نا اس حدیث میں تو ذرا غور سے معلوم ہو گیا کہ یہ سفیان بن عیینہ کی بات ہے، اور سفیان بن عیینہ جو ہے وہ اسے کسی کی طرف منسوب نہیں کرتے، اور جو اب گفتگو ہے دوبارہ پھر اسی زینب بن جحش کی گفتگو آ گئی ہے، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب جو گندے لوگ ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ خبیث سے مراد یہاں جو ہے لا یستوی الخبیث والطیب، تو خبیث سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اسلام پر عمل نہیں کرتے، جاہلیت جو ہے ان کی چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہیں، تو اس سے مراد جو ہے وہ تمام وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی ان کے اندر شامل ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے نا کہ اب یورپ، امریکہ اور یہ علاقے جو ہیں وہ کس طرح آباد ہو گئے ہیں، تو اگر آپ دیکھیے تو ان کے بارے میں اب امریکہ کو اگر آپ دیکھیے تو امریکہ جو ہے یہ یورپ کے جو مختلف لوگ ہیں وہی جا کر آباد ہوئے ہیں، یورپ کے بھی ہوئے ہیں اور افریقہ کے بھی ہوئے ہیں، افریقہ کے لوگ بھی امریکہ میں جا کے آباد ہوئے ہیں، اس لیے جو امریکہ کے ایک علاقہ جو ہے وہ پورا تو اس کے قریب نہیں ہے، لیکن باہر سے اس کا نام ہے جزائر الہند، یعنی ہند کی طرف نسبت ہے۔ تو اس طرح جو ہے دنیا کا مطالعہ کرنے والے لوگوں نے جو ہے یہ چیزیں دیکھی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاص طور پر جو ہم نے اصول طے کیے تھے نا اپنی میٹنگ میں علماء کے ساتھ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اگر آپ معجزہ بنا دیں گے تو پھر بات نہیں صحیح ہوگی، تو اس لیے معجزات کے جو اصول ہے وہ یہاں بیان نہ کریں، اور وہ جو اللہ کے بارے میں اور جنت اور دوزخ کے بارے میں وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے قانون کے تابع ہے ہی نہیں، لیکن یاجوج ماجوج جو ہیں وہ تو ہمارے قوانین کے تابع ہیں، اس لیے کہ دنیا کی مخلوق ہیں، یہ دنیا کی مخلوق میں جو ہے وہ تفسیر خاضر میں ہے نا، وہ ایک آدمی جو ہے وہ 300 جو ہے وہ ہاتھ لمبا ہیں، اوج میں یہ خاضر میں اس کی بڑی تفسیر ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو اصل میں یہ ساری باتیں جو ہے یہ بناوٹی ہیں۔ دیکھیے جنت میں تو ابراہیم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 فٹ
پھٹکا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم کی بات کی تو توجیہ سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ ابراہیم کو کہا ہے کہ اللہ کے رسول جب جو ہے وہ وہاں گئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اتنے لمبے تھے کہ ان کی شکل نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ تو اب کچھ لوگوں نے تو ان چیزوں کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا، لیکن ہم الحمدللہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اور اگر آپ اس میں گہرے جائیں گے، جیسے آپ نے کل مجھے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلیں گے، بھئی اگر یاجوج ماجوج کا ایک حصہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یاجوج ماجوج بہت پرانے ہیں، انہی کا ایک حصہ جو ہے، کیونکہ جب کسی کو بات بیان کرنی ہو نا تو اس وقت اس لفظ سے بیان کر دی جاتی ہے جو لفظ ان کو معلوم ہو۔ اب اگر وہاں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا ایک حصہ ہو، اس کی وہ تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے جغرافیہ جو ہے بیان کریں۔ آپ نے تو چند ایک باتیں ایسی کرنی ہوتی ہیں جس سے جو ہے وہ لوگوں کو سبق ملے، تو اس لیے سبق کے طور پر جو چیزیں ہیں وہ ان کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور چونکہ جب ہم شریعت کی روشنی میں کوئی بحث کریں گے تو پھر اس وقت جو ہے وہ ساری بات جو ہے وہ شریعت کے روشنی میں کرنی پڑے گی۔ اچھا جی، اب اگلی حدیث جو ہے یہ ابو نعیم کی حدیث ہے۔ تو حدثنا ابن عیانہ، اس میں بھی سفیان بن عیانہ ہے زہری سے، وحدثنی محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن اسامہ بن زید۔ یہ دوسری روایت جو ہے وہ اسامہ بن زید سے ہے۔ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطعام المدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور آپ نے جو ہے وہ جو مدینہ منورہ کے اندر جو ٹیلے تھے نا، آپ جائیں تو مدینہ منورہ کے سے بہت پہلے جو ہے وہ پہاڑی سے شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے ٹیلے جو ہیں وہ آپ مدینہ منورہ کے ایک ٹیلے پر چڑھے تو آپ نے ٹیلے پر چڑھ کر جو ہے لوگوں سے کہا حل ترون ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا لا ہم نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ آپ تو ٹیلے پر ہیں نا۔ قال فإنی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم، میں تمہارے گھروں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اندر اس طرح کے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں، آپ دیکھ لیجئے فتنہ کتنی جلدی پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر جو ہے ان کا دروازہ توڑا گیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اور حذیفہ بن یمان نے جب یہ بات سنائی تھا تو عمر نے آگے نہیں پوچھا کہ دروازہ، صرف اتنا پوچھا کہ دروازہ توڑا جائے گا کہ کھولا جائے گا؟ تو حذیفہ بن یمان نے جواب دیا کہ نہیں، یہ توڑا جائے گا۔ بس پھر آپ خاموش ہو گئے، آپ سمجھ گئے توڑنے کا معنی یہ ہے کہ میری شہادت ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اشارتاً ملتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے، لیکن صحابہ کا دور جو ہے اس دور کے مطابق جو ہے وہ آپ ان کی پیش گوئیوں کو سمجھنے کے اندر جو ہے یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے آپ اس دور کا جو ہے مطالعہ کریں۔ اس لیے کہ اب دیکھیے نا، اگر ہم آج بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دیں کہ آدم علیہ السلام کا جو قد ہے وہ 60 ہاتھ ہے، اب 60 ہاتھ جو ہے ہمیں مشکل جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ ہو، لیکن نہیں، یہ بات جو ہے یہ ثابت ہے، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہے وہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو ان کا قد جو ہے وہ آدم کے برابر جو ہے وہ رکھا جائے گا، یعنی وہ 60 ہاتھ کے ہوں گے۔ اور یہ جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں، اور ابراہیم جو تھے جب جنت میں گئے ہیں تو یہ قد ان کا جو ہے وہ 60 ہاتھ اگر ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کو ان کا چہرہ دیکھنا مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہے یہ آپ کو جو ہے سمجھ آتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی قرآنی آیات کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ویسے تو ہم جو کہیں کہ جی تقلید جائز نہیں ہے، لیکن یہ تقلید کا معنی یہ ہے کہ جو بات جو ہے وہ آ جائے اس کو معجزہ بنا کر پیش کریں۔ تو اس لیے ہماری جو زندگی ہے وہ معجزہ نہیں ہوتی ہے، اور معجزہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی کوئی توجیہ جو ہے کوئی معمول کے مطابق نہ کی جا سکے۔ جب معمول سے ہٹ کر اس کی کوئی توجیہ ہو تو معجزہ ہوتا ہے، اور اگر معمول کے مطابق ہو اس کو معجزہ کہتے ہی نہیں۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے زمانہ میں معجزہ تھیں، اب ہمارے زمانہ میں معجزہ نہیں ہے۔ اب جیسے میزائل ہیں، اس طرح یہ اب جو خاص طور پر ہتھیاروں کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں کہ کس طرح جو ہیں وہ یہ ڈرون جو ہیں ایسے جہاز اڑائے جاتے ہیں جن کے اندر پائلٹ ہی نہیں ہوتا، اور
وہ جہاز جو ہے وہ بم پھینک کر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے اس ڈرون کے اندر کہ وہ جس جگہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہاں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی ایک سمسی رکھ دیتے ہیں۔ اب پورا واقعہ تو میں نے اخباروں میں نہیں پڑھا، لیکن اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں جو ہے ایک ڈاکٹر کو جو ہے وہ ابھی تک پکڑا ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر وہ ہے جس نے نشاندہی کی تھی اسامہ کے بارے میں، اور کیونکہ یہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ اس کا مریض ہے گردوں کا، تو اس لیے جو گردوں کا مریض ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ ڈائلیسس ہوتے ہیں، اور ڈائلیسس جو ہے وہ عام ڈاکٹر نہیں کر سکتا، یہ بڑے بڑے ہسپتال جو ہے وہاں اس کا انتظام ہوتا ہے۔ اگرچہ جو خیر کا کام کرنے والے ہیں انہوں نے ڈائلیسس کے بڑے مرکز بنا دیے ہیں، لیکن بہر صورت یہ ڈائلیسس جو ہے یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ پورے کا پورا خون جو ہے وہ اس کو صاف کر کے پھر دوبارہ جسم کے اندر جو ہے وہ داخل کرتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ہے، بڑی مشکل صورتحال ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم کو غور و فکر کر کے جو ہے وہ ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 60 ہاتھ آدم بھی تھے، اور یہ بات جو ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو حکومت ہے، آپ نے جو دعوت کا کام کیا اور حکومت کا کام کیا وہ 950 سال ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم کے بارے میں جو اندازہ ہے وہ 5000 میل کا اندازہ ہے، 5000 جو ہے وہ سال کا، کہ 5000 سال پہلے جو ہے وہ ہم سے حضرت ابراہیم ہوئے ہیں۔ 5 نہیں ہوں گے تو 6 ہوں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب 2000 سال ہو گئے ہیں، تو اس طرح 5 کی بجائے 7000 سال آپ کہہ لیں، تو 7000 سال کے جو ہے وہ حضرت ابراہیم جو ہیں پہلے ہوئے ہیں۔ اب ان کا قد جو ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ جنت میں ملے تھے، اس لیے جنت میں تو تمام کے قد جو ہیں وہ 60 ہاتھ ہوں گے، تو اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ توجہ سمجھ آتی ہے۔ باقی جو ہے باقی باتیں وہ ٹھیک ہے، جو فلسفے والے ہیں سائنس والے ہیں وہ محنتیں کرتے رہیں، بہرصورت ہمیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شریعت کے لیے ذہن کھول دے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری یہ محنت قبول کرے کہ اس دور میں بھی ہم جو ہے اب قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو ہے ایسی اس کی توجیحات پیش کریں کہ لوگوں کے لیے وہ اجنبی نہ ہوں۔ تو میں نے آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کا جو ذکر کیا ہے وہ اسی غرض سے کیا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ ابن جریر کا اور ابن کثیر کا حوالہ اس لیے دے دیا ہے کہ ہمارے جو سلفی ہیں نا، وہ جو بہت ایسی بحثوں میں پڑھتے ہیں وہ ابن جریر کو بھی جانتے ہیں اور ابن کثیر کو بھی جانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سلفی تفسیریں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا دل چاہتا ہے ویسے کہ ہماری کتاب جو ہے اس میں ہم ذرا تیز رفتار ہوں، لیکن جب تشریح شروع ہوتی ہے تو میں چپ تو نہیں رہتا، برابر بولتا رہتا ہوں، تو پھر باتیں جو ہے وہ تشریح کرتے کرتے جو ہے لمبی ہو جاتی ہیں، متعلقہ باتیں۔ اور میں نے شروع میں ہی آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ بخاری جو ہے میں نے یہاں سے اس لیے شروع کی ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ بخاری کے ان حصوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ایک صاحب جو ہیں وہ جزوی مسائل پر جو ہیں وہ بہت زیادہ لکھتے ہیں، اور انہوں نے 2-3 کتابیں لکھ کر جو ہے جب میرے پاس آئے کتابیں لے کر تو میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، تو میں نے کم از کم یہ بات سمجھی کہ یہ صاحب جو ہیں یہ بڑے محنتی ہیں۔ ویسے وہ میتھ کے پروفیسر رہے ہیں ایک عرصہ، تو اتفاق سے پرسوں جو ہے وہ پھر آئے ہوئے تھے، تو میرے پاس سے وہ اصل میں نے ان کا بہت دھیان رکھا تھا، ان کو جگہ بھی دی اور ان کا بڑا دھیان رکھا، ان کو وسائل مہیا کیے۔ میں نے کہا کہ ان سے انشاءاللہ تعالی ہم جو کوئی بڑا کام لیں گے۔ تو پرسوں جب آئے تو مجھے کہنے لگے جی کہ میں اصل میں جب آپ کے پاس سے گیا ہوں تو میں نے معلوم کیا مدارس کے بارے میں، تو مجھے علم ہوا کہ ایک مدرسہ ایسا ہے جس کے اندر بہت بڑے محدث ہیں، اور وہ مدرسہ جو ہے یہ مولانا سلطان محمود کا ہے،
جلال پور پیر والا میں. اب وہاں جو ہے وہ مولانا سلطان محمود کے شاگرد ہیں مولانا رفیق اثری صاحب. تو ان سے بھی عبد المالک مجاہد صاحب کے پاس چونکہ ریال ہوتے تھے اس لیے انہوں نے سارے لوگوں سے کام دیا ہے. ان سے بھی کام دیا رفیق اثری صاحب سے, اور جو گجرانوالہ میں حافظ محمد امین ہیں ان سے بھی کام دیا ہے. بلکہ یہ کتاب جو ہے یہ اصل میں ترجمہ حافظ محمد امین نے کیا ہے. اور حافظ محمد امین جو ہیں میری ان سے ملاقات تو ہوتی ہے, ان کے بارے میں میرے بعض عزیز جو ہیں بڑی تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بھی بہتر بنائے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. تو اب آپ بتائیے کہ یہیں تک رکھنا ہے کہ اور بھی پڑھاؤں آپ کو؟ چلو جی. ہاں جی اللہ وہ اسی بات پہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے. جی. بندہ نا آم بیچ رہا ہے. اچھا. تو ایک گاہک اس کے پاس آیا, کہنے لگا جی یہ آم کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا جی 50 روپے کلو. کہتے سارے مجھے دے دو. ہاں. کہتا چل میں سارا دن کیا بیچوں گا, ابھی سارے مجھے دے دو. اللہ